ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پاکستان اتنا میرے پاکستان ہے جتنا یہ شہباز شریف کا پاکستان ہے، جتنا یہ مخدوم صاحب اچکزئی کا پاکستان ہے، جتنا یہ عمران خان کا پاکستان ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹے بیان دلوائے، کیا آپ بولے بنی گالا میں بنی گالا میں آپ کو تعلیم کے بندے کو سامان دے کر آتی ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹے بیان دلوائے، کیا آپ بولے بنی گالا میں بنی گالا میں آپ کو تعلیم کے بندے کو سامان دے کر آتی ہے۔ ان عدالتوں کے پاس ایک سوٹ آف ڈیموکلیس تھا جو وہ ہر وزیر اعظم کے سر پہ لٹکاتے تھے، ہر حکومت کو ایک غیر منتخب ادارہ کو بلیک میل کرتے تھے۔ اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں کوئی جج چاہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ از خود کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ جو پاکستان کا شہری ان کے عدالت میں جا کے کوئی کیس فائل کریں گے، باقی دنیا کی طرح وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا طویل جدوجہد میں یہ بھی ایک بہت بڑا کامیابی ہے۔ جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت بنانا ہمارا وعدہ تھا، وہاں میں اپنے اتحادیوں کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں دوسرے نکات بھی ہے جس میں ہم نے آج تک عمل درآمد نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے صحیح سمت پہ چلنا ہے، اگر ہم نے ان بحرانوں سے نکلنا ہے، اگر ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے اندرونی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے باقی جو شک رہتے ہیں ان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آج انمول اور پنکی نے عدالت کے باہر وہ ہنگامہ کھڑا کیا کہ پورا پاکستان حیران رہ گیا۔ بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی پہنچتے ہی پٹ پڑے، چونکہ انمول اور پنکی کی گرفتاری کے بعد یہ خبریں سامنے آئی کہ آصف زرداری کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج پنکی چیخ اٹھی، کہا کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بنی گالا میں سامان پہنچاتی رہی۔ ایسا بیان دو۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ موٹو کو استعمال کر کے کوئی چیف جسٹس صاحبان اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی شو موٹو نہیں ہوگا۔ اور ہم اپنا سیاسی طور پہ مخالفت کرتے رہیں گے، کرنا چاہیے، مگر جب تک ہم ایسے دروازے نہیں کھولیں گے، ہم ایسی سیاست نہیں کریں گے جہاں سے یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو، جہاں سے ہم اس پوزیشن میں پہنچ سکے کہ ہم اختلاف رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر کے فیصلے نہیں کر سکیں گے، تب تک جناب اسپیکر شہباز شریف صاحب محنت کر رہا ہے، ڈیلیوری بھی کر رہا ہے، لیکن جب تک سیاستدان اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، جب تک سیاستدان خود اس ہاؤس کو اور ایک دوسرے کو وہ احترام اور عزت نہیں دیں گے، تب تک جناب اسپیکر نہ یہ ہاؤس ویسے چلے گا، نہ یہ ملک ویسے چلے گا جیسے چلنا چاہیے۔ میں اپوزیشن کو باقاعدہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا احتجاج کرو، سو بسم اللہ، مگر سیاسی میدان نہ چھوڑے، پارلیمان کا میدان نہ چھوڑے، اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ نہ صرف شروع ہونا چاہیے، اس میں تسلسل چلنا چاہیے تاکہ ہم اس ڈیڈ لاک سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ جناب اسپیکر، اس آئینی ترمیم کا جو انیشنل ڈرافٹ ہمارے ساتھ پیش کیا گیا، اس میں حکومت نے یہ تجویز دیا کہ این ایف سی میں جو پروٹیکشن دیا گیا ہے، صوبائی حکومتوں کو وہ پروٹیکشن ختم کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تجویز کو، اس ترمیم کو رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب تک میں اس پارٹی کا
क़यादत संभाल रहा हूँ, तो जो सूबे के हुकूक को आपने उनको दिया है, आपने इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाया है, आप मुझसे वो उम्मीद ना रखें कि मैं इनका ये आपके साथ इस काम में दे सकूँगा कि इनका आईनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जाए। हम सब चाहते हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले। सारे सूबे अपना मेहनत इसी मंजिल की तरफ हम अपना मेहनत डालना चाहेंगे कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले। मगर जब ये फैसले लिए जाते हैं जनाब स्पीकर, तो आप सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि आपने अपना फर्ज पूरा कर नहीं सके, अपना FPR ने अपना टारगेट्स मिल नहीं सके, तो हम सूबाई जो प्रोटेक्शंस हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत को हमारे साथ इंगेज करना चाहिए। मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ जनाब स्पीकर कि जब से सूबाई हुकूमतों को चंद टैक्सेस पे ये डेवोल्यूशन हुआ है, मसलन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो तमाम सूबों के जो परफॉर्मेंस है कलेक्शन पे, वो वफाक के कलेक्शन से बेहतर रहा है। तो जनाब स्पीकर, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं, आप सूबे से क्या वसाइल ले सकते हैं। हम बात करेंगे तो हम बात ये करेंगे कि सूबे वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं, क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपका FPR, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैक्स इकट्ठे करने में नाकाम रहे हैं, तो आप सूबा पंजाब को इसका सजा ना दे, आप सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा पख्तूनख्वा को इसका सजा ना दे। आप हमें वो जिम्मेदारी दे, आप तमाम सूबे को ये जिम्मेदारी दे कि जो टैक्स कलेक्ट करने में वफाक नाकाम रहा है, मैं आपको बताता हूँ जनाब स्पीकर, आप जो सूबाई हुकूमतों को ये जिम्मेदारी दे, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी FPR से बेहतर परफॉर्म करके आपको पैसे दिलवाएंगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तारीख़ी खिताब। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अदालतों ने हमेशा हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी की, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये पाकिस्तान जितना शहबाज शरीफ का है उतना ही इमरान खान का भी है।